اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا پارٹ 2 شروع ہوا۔ تو جی ہم جی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کا ہم ایک ہسٹری نوٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ایک چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی اسلام سے پہلے کا کیا معاملہ تھا۔ تو بیسیکلی یہ وہ موقع تھا جب جہاز میں جو یہ تمام حالات پیدا ہوئے، اور اسی حالات کی وجہ سے یہ جو آیت ہے یہ بالکل انہی چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر اسکالرس کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ آیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی مطلب اسی وقت نازل کی گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ آیت تو بہت بعد میں آئی تھی، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں مطلب میری زندگی اس آیت کے مطابق ہے۔ لیکن دیکھیے معاملہ تو ابھی بھی حل نہیں ہوا ہے، ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس طوفان سے تو اللہ نے بچا لیا، آپ کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ اس طوفان سے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، جیسا کہ انہوں نے اس وقت سوچا کشتی میں بیٹھ کے کہ اگر آج میں یہاں سے بچ گیا تو میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر اپنی ہار مان لوں گا۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل ڈیتھ وارنٹس، اگر آج کل کی ٹائم میں آپ کہیں تو ان کے ڈیتھ وارنٹس نکل چکے تھے، اور حضرت اکرمہ کے ساتھ کے جو باقی لوگ تھے ان میں سے 2-3 لوگ صحابہ کرام کے ہتھے چڑھ بھی گئے تھے، اور پھر جیسے کہ چونکہ ان کے تو شوٹ ایٹ سائٹ والا معاملہ ہو گیا نا، آرڈرز تھے، لہٰذا وہ دو جو دشمنان اسلام تھے، جو دو کافرین تھے، وہ تو واصل جہنم ہو بھی چکے تھے۔ تو ابھی یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ اگر یہ آن دا وے بیک مکہ چلیں، اور اس سے پہلے کہ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی، بیچ میں کسی اور کے بھی ہتھے چڑھ جاتے، اور مطلب چونکہ ان کے لیے تو یہ آرڈرز تھے، تو مطلب یہاں پہ بھی ابھی ان کا معاملہ یہ بہت ایک گھمبیر تھا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سوری مکے میں تشریف رکھتے تھے، حرم میں تشریف رکھتے تھے فتح مکہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد لوگ جوق در جوق گروپ کے گروپ آنے شروع ہوئے، صبح سے شام ہوئی، شام سے صبح، اور اگلے دن، اور 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا کہ 3 دن تک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں کعبہ کے پاس موجود رہے، اور پورے جو مکے کے لوگ تھے وہ آ کے فردن فردن معافی کی درخواست کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے، اور مسلمان ہوتے رہے۔ اسی دوران خواتین بھی آتی تھیں، تو ایک خاتون آئیں جن کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، اور ان کے ساتھ ایک دوسری جوان خاتون بھی تھیں۔ تو جن کے چہرے کے اوپر نقاب تھا وہ آئیں، آ کے بیٹھی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی پہ ایمان لائی، اور میں اللہ پہ ایمان لائی، اور میں آپ کے ہاتھ کی بیعت کرتی ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت قبول فرمائی، اور جیسے وہاں پر نبی کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں، اور دوسری مسلم خواتین بھی موجود تھیں۔ جب ان کا اسلام قبول کر لیا گیا تو ان جو خاتون نے جن کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، انہوں نے اپنا نقاب اٹھایا، اور وہ تھیں ہندا، جو بیسیکلی وہی ہندا جگر خور جسے ہم کہتے ہیں، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے احد کے میدان میں، اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، یہ وہ ہندا ہیں۔ اور ظاہر ہے سب کو یہ تھا کہ اور کچھ کو تو معاف کیا تو کیا، لیکن ہندا کا جیسا قصور ہے اس کی تو معافی بنتی ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہندا اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر آئیں، اور جب اسلام کی قبولیت ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو انہوں نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹایا کہ میں ہندا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں امان ہے، اب ہم نے تمہیں امان دی تو دی۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ جو محترمہ آئی تھیں، ان کے ساتھ جو خاتون آئی تھیں، وہ بیسیکلی وہ تھیں، ان کا نام تھا ام حکیم، اور وہ ام حکیم جو تھیں وہ اکرمہ بن ابی جہل کی وائف تھیں، بیوی تھیں۔ اور پھر انہوں نے ام حکم نے بھی اسلام قبول کیا، اور جب ام حکم کا اسلام جب قبول ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے گناہ معاف ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں صرف اپنے گناہ معاف کروانے کی ریکویسٹ نہیں کرتی، میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جو میرا شوہر ہیں اکرمہ، اگر آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ آپ نے ان کا نام اس لسٹ میں لکھ دیا ہے کہ جس میں کہ بالکل نو فارگیونیس ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اور یہ میں آپ کو اپنا ورڈ آپ کو دیتی ہوں کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بہت اچھا ایک مسلمان اسلام میں اضافہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ہندا کو معاف کر دیا، تو آپ میری سفارش پر ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ مطلب وہ وقت اور موقع ایسا تھا کہ چونکہ ہندا کو وہ آلریڈی معاف کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تھے اکرمہ تو ویسے ہی اس وقت فلو اوے ہو چکے تھے، بھاگ چکے تھے مکہ سے، تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اس بات کے اوپر چونکہ اب تم خود مسلمان ہو گئی اور تم نے یہ سفارش لایا ہے، تو تمہارے اوپر ہم نے اکرمہ کو معافی کا اعلان کر دیا اگرچہ کہ وہ واپس آ جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معافی کا اعلان کیا، تو اس کے بعد حضرت ام حکیم جو تھیں ان کی اکرامہ کی تلاش میں، ان کو پتہ تھا کہ وہ بندرگاہ کی طرف گئے ہیں، سی پورٹ کی طرف گئے ہیں اور وہاں سے کوئی کشتی لے کے یمن جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چلیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور جب یہ ڈھونڈنے کے لیے اس طرف جا رہی تھیں سمندر کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے اکرمہ واپس آ رہے تھے اور ان دونوں میاں بیوی کی راستے میں ملاقات ہوئی، تو اکرمہ نے ان سے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح مجھ پر تو بس خدا نے ہدایت کا نزول کر دیا ہے اور میں واپس آ رہا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے لیے تو ویسے ہی اب نو فارگیونیس کے آرڈرز ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ام حکم نے کہ نہیں، آپ کے لیے وہ درخواست، وہ جو آرڈرز ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں اور آپ کی معافی ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ ان کو لے کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں اور یہاں آ کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو بیسیکلی کوسچن جو ہے، جو یہ بات میں کی تھی کہ آج ہمارا یہ انٹریکٹیو رہے گا، تو کوسچن کیا ہے؟ کوسچن یہ ہے کہ اگر بدر کے میدان میں اکرمہ اپنے باپ کے ساتھ ہی، ظاہر ہے بہت سارے کفار اس وقت مارے گئے تھے، مارے جاتے بس پھر وہ تو ان کا مقام، ان کا معاملہ بھی وہی ہوتا جو باقی سارے کفار کا ہوا تھا۔ یا پھر اگر وہ احد کے میدان میں، جب وہاں پہ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کفار تو شہید ہوئے، مطلب مار ہی گئے تھے، اگر وہ کفار وہاں اس وقت مار دیے جاتے تو بھی وہ انہی لوگوں میں سے تھے، موجود تھے۔ پھر جب انہوں نے خندق کراس کی تھی تو خندق میں ان کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ تو مارا گیا تھا، لیکن ان کی زندگی وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لی۔ پھر اس کے بعد جو یہ ہے کہ جس وقت کانکویسٹ آف مکہ میں ان کی خالد بن ولید کے اس سے لڑائی ہوئی تھی گروپ سے، تو خالد بن ولید کے سامنے ٹکنا اور ٹھہرنا کہاں کا وہ ایک آسان کام تھا۔ یہ وہاں پہ سے بھی بچ کے نکل کے بھاگ گئے اور پھر وہاں سے بھی بچ کے نکل کے بھاگے، تو جب جہاز نے گردش کھائی، اگر وہ جہاز ڈوب جاتا تو بھی آپ کا نام کفاروں میں ہی لکھا جاتا۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ جب واپس چلے تھے، تو اگر آپ کی بیوی اس طرح آپ کی درخواست نہ کروا لیتی اور آپ کسی صحابی کے چہتے اس سے پہلے ہی چڑھ جاتے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، تو آپ کا تو جب بھی ختم ہو جاتا قصہ۔ لیکن اتنی پوری زندگی نہیں، تقریباً کتنا اگر آپ حساب لگائیے تو تقریباً یہ پوری 32-33 سال کی زندگی، 31-32 سال کی یہ پوری زندگی جو ہے، اس میں کوئی کسر نظر نہیں آتی جو چھوڑی گئی ہو۔ اس میں کوئی اسلام دشمنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں، ان سے دشمنی کرنے میں کون سی کسر ہے جو چھوڑی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل آخری ٹائم میں آپ کے اوپر اسلام کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جب اسلام کا دروازہ آپ کے اوپر کھل گیا اور وہیں مکے میں جب آپ نے یہ اسلام قبول کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ سن 630 میں بیسیکلی فتح ہوا ہے، یعنی 630 میں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے اوپر اسلام کا دروازہ کھل گیا اور آپ کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو انہوں نے اسی وقت، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی قبولیت اسلام کے وقت ایک اعلان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پوری زندگی میں نے جتنی طاقت، جتنا وقت اور جتنا روپیہ پیسہ ان کے لیے خرچ کیا ہے، لات المنات اور عزا کے لیے خرچ کیا ہے، اب میں اس سے زیادہ، اس سے ڈبل یا اس سے بھی بہت زیادہ پیسہ، وقت اور انرجی خرچ کروں گا اسلام کی خدمت کے لیے۔ تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ان کو ایک ٹیکس کلیکٹر بنا دیا تھا کہ جیسے جائیں اور وہ زکوٰۃ کے جو پیسے جمع ہوتے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو قریباً تمام عرب مسلمان ہو ہی گیا تھا، تو پھر ظاہر ہے زکوٰۃ کا ٹائم آتا تھا تو آپ کو زکوٰۃ کلیکٹر بنا دیا گیا تھا، اور آپ جا کے وہ ٹیکس جمع کر کے، زکوٰۃ جمع کر کے لے کر آیا کرتے تھے۔ کل بمشکل 2 سال کا تو وقت ہے فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو سب سے پہلے جو عرب میں جو سب سے زیادہ کیوس ہونا شروع ہوا، اس میں کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اب دوسرا نبوت کا اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ مرتدی ہو گئے، انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی، چلو ہم اسلام تو کر لیں گے، نماز وماز ہم پڑھ لیں گے، لیکن پیسے ہم زکوٰۃ وکات نہیں دیں گے۔ تو زکوٰۃ کی جو منکرین ہیں، 3 سال تک، 1.5 سال تک، ان سے 1.5 سال تک حضور جو ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اس میں 1.5 سال تک ان سے
5 या 6 दफ़ा बाकायदा जंग जंग कशी हुई। कभी एक कबीले से जंग होती थी, कभी दूसरे कबीले से जंग होती थी, कभी तीसरे कबीले से जंग होती थी। और इन सारी जंगों में मोस्ट जो मेन कैरेक्टर है वो हज़रत इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। यही जाते थे, यही उनसे जंगें करते थे, यही उनको सीधी रास्ते पे लेके आते थे, उनसे ज़कात का पैसा वसूल करते थे और वो पैसा लेके वापस आते थे। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वैसे भी जर्नली बहुत दिलेर, बहुत ही बहादुर आदमी थे। तो उ उनकी और उनकी इतनी बेजिगरी से वो लड़ते थे कि उनके साथ के जो बाद में मुसलमान सिपाही थे, वो उनसे कहते थे कि भाई शहादत की जो एक तमन्ना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहादत का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सुसाइडल हो जाएँ और आपको मौत सामने ही नज़र आ रही है, फिर भी आप घुस जाएँ। मतलब लड़ते-लड़ते मौत आ गई वो ठीक है, लेकिन वो इस हद तक बेजिगर थे कि इस हद तक बहादुर थे कि वो इस बात को वो कहते थे कि जब मैं लात और मनात के लिए लड़ता था, तब मैं बेजिगरी से लड़ता था, तो अब तो मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, तो अब किस बात का डर? उसके बाद से जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ही आपको पता होगा कि हमने बड़ी तफ़सील से अभी सूरह तौबा में जंग मौता का ज़िक्र किया था। तो जब मौता के मौके के सॉरी जंग मौता और जंग तबूक का ज़िक्र किया था, तो तबूक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन वो जो मामला था अभी शाम ऊपर शाम का और शाम से ऊपर यरूशलेम का और वो जो जितना भी जो ये एक ईसाई हुकूमत, रोमन हुकूमत समझ लें ज़माने से उनके साथ जो एक वो खुल चुका था, तो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस चीज़ को भी आगे बढ़ाया। जब ये साल सवा साल के झगड़ों के बाद जब अंदर तमाम मुल्क में हालात काबू में आ गए, तो उन्होंने जो साउथ की तरफ जहाँ यमन और ये तमाम इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ फ़ौज भेजी जो वहाँ पर बेसिकली इस्लाम की उसने इशाअत शुरू की और चूँकि ये जो मौता वाला और तबूक वाला जो मामला था, ये तो अधूरा रह गया था ना, क्योंकि तबूक के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर लेके गए थे, तो वो तो आए ही नहीं थे लड़ने के लिए, तो वहाँ दोबारा छेड़खानी जब शुरू हुई, तो दैट्स व्हाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वहाँ पर भी एक लश्कर रवाना किया। कहते ये हैं कि जब ये लश्कर पहुँचा है वहाँ पर उसके मकाम पर जैसे यरमूक की जो वादी है, यरमूक के मकाम पर पहुँचा वहाँ पर, तो उस वक़्त जो वहाँ का रोमन बादशाह हरकुल है, तो उसने 2.5 लाख की फ़ौज भेजी, 2.5 लाख रोमन सिपाही, कील काँटे से लैस, उनके पास हाथी भी, उनके पास तोपख़ाना भी और जो भी कुछ उस वक़्त हो सकता था। और यहाँ ये कुल 8,000 की 4 टुकड़ियाँ थीं, तो कुल टोटल मिला के 24,000 ये मुजाहिदीन वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ पर हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लीडरशिप में लड़ने के लिए गए थे और बाकी फ़ौज नीचे यमन की तरफ लड़ने के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने हज़रत उबैदा ने लिखा ख़त इनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि आप हमें और फ़ौज भेजिए क्योंकि अब ये तो 2.5 लाख और हम 24,000। तो इन्होंने कहा हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक़्त नीचे जनूब में थे, यानी ये बीच में अरब है, जनूब में यमन है, साउथ में। तो साउथ में हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ पर लड़ रहे थे, वहाँ के यमन के लोगों के साथ और उसमें इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा हज़रत खालिद बिन वलीद को ख़त भेजा कि आप 10,000 सहाबा अच्छे बहादुर जरी सहाबा लीजिए अपने साथ और बाकी लोग बाकी फ़ौज तो वहीं अपना काम करे और आप ये 10,000 सहाबा लेके फ़ौरन ऊपर जाइए, यानी पूरा अरब क्रॉस करके शुमाल में जाइए नॉर्थ में जाइए और जाकर हज़रत अबू उबैदा के साथ शामिल होइए। तो ख़ैर इंशाअल्लाह वो कभी मौका आएगा तो यरमूक का पूरा वाक़या हम ज़रूर तफ़सील के साथ करेंगे। यहाँ इस चूँकि बेसिकली हमारा मेन फ़ोकस जो है हज़रत इकरमा बिन जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, तो इकरमा उस पार्टी में मौजूद थे जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जिसने और फिर कहते ये हैं कि चूँकि टाइम बहुत एक क्रूशियल था उस वक़्त वहाँ रोमन फ़ौज सर पर आ चुकी थी, तो लिहाज़ा बजाय इसके कि एक लंबा रास्ता जिसमें पानी भी मौजूद था, वो इख्तियार किया जाता, इन्होंने 5 दिन में वो पूरा अरब क्रॉस किया। 5 दिन में ये पूरा 10,000 का लश्कर पहुँचा वहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यरमूक में। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन ज़ाहिर है 2.5 लाख और उस वक़्त कहते हैं मिला-मिलू के ये लोग कुछ 40,000 के करीब हो गए। लेकिन 40,000 और 2.5 लाख फिर भी मतलब ठीक है कि ये उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड सहाबा थे, ये तो वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सहाबा थी, कंपेनियंस थे कि जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको ट्रेंड किया था। बट फिर भी एक जो एक दुनिया की हकीकतें हैं और जो दुनिया की एक चीज़ें हैं, तो उसमें हुआ ये कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन चौथा दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया दुश्मनों ने कि बेसिकली ये जो लोग हैं इसमें खालिद बिन वलीद जो कि उस वक़्त दोबारा अब लीडर बन गए थे,
تو یہ بیسکلی خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور یہ ان کو بہت زیادہ مطلب ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں۔ اگر کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر جو جو مسلمان لشکر ہے اس کا مورال ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کچھ اس اسٹریٹجی سے حملہ کیا، اور اتنی رائٹ سے اور لیفٹ سے اور فرنٹ سے انہوں نے 50-50 ہزار کے اپنے گروپس بنا کے، کہ وہ اتنا پیچھے انہوں نے ان کو دھکیل دیا، مسلمانوں کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 8 کلومیٹر کا ایریا تھا جہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ 8 کلومیٹر از a big area۔ تو وہاں پہ وہ پیچھے ہٹتے مسلمان بالکل حضرت خالد بن ولید کے خیمے تک آ گئے، اور اس کے پیچھے صرف عورتوں کے خیمے رہ گئے، یعنی جب جنرل کا جو ہے جنرل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر وہ خیمے پر اٹیک ہو جاتا تو پھر تو مطلب ایک چیز سمبولکلی بہت ڈسٹروائے ہو جاتی۔ اس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے ریئلائز کیا کہ یہ معاملہ اب جو ہے، اب یہ معاملہ اس طرح نمٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت اس بھگدڑ کے عالم میں یرموک کے میدان میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے، یعنی یہ کہ اب سوسائڈل ہے، مطلب یہ کہ اب ہم صرف سر پہ کفن باندھ کے، یعنی یہ بالکل والی بات ہوتی ہے جو ٹینکوں کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ بس اب مر جائیں گے، کہ گزرنے نہیں دیں گے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے اس وقت بھی شہادت کے پروانے بہت تھے، تو 400 جوان جمع ہو گئے ان کے ارد گرد اس بھگدڑ میں۔ ظاہر ہے میدان جنگ میں حضرت خالد کسی طرف لڑ رہے تھے، اور اتنا بڑا ایک قیاس تھا، اس میں 400 لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے، اور ان 400 لوگوں نے مل کر ایک ایسی انسانی وال بنائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے کتنا ہی زخم آئے، چاہے کتنی ہی چوٹ لگے، چاہے کتنا ہی کچھ ہو، ہم ہٹیں گے ہی نہیں۔ وہ ایسے پتھر کی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے کہ جتنا بھی اٹیک آگے سے ان کے اوپر ہوتا رہا، وہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں۔ اور اینڈ آف دا ڈے وہ پورے کے پورے 400 جو مجاہدین تھے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس میں اتنا وقت مسلمانوں کو مل گیا کہ وہ دوبارہ سے تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، ترتیب میں آ گئے، ان کو ایک اسٹریٹجی بنانے کا موقع مل گیا، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا، اور یرموک پھر وہ فتح ہوا۔ تو دیٹ واز اے ویری آؤٹ نمبر بیٹل جو یرموک کا موقع تھا، لیکن اس میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ایک واقعہ ہے، یا یہ جو ان کا ایک انسٹانس تھا جس نے کہ اس جنگ کا رخ بدل دیا، یہ ان کی دلیری اور بہادری تھی۔ اور سب سے آخر میں تھری تھرسٹی پیپل، میرا خیال میں جو لوگ ہم سب لوگوں نے ایک اپنی کہانی جو بچپن میں ہمیشہ سنی ہوگی، اور جو ایک کم جس انسان کی مسلمان کی نالج بھی ہے، کہ ایک کہانی ہم نے صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیشہ سنی ہے کہ ایک کسی جنگ میں 3 صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور آخر میں جب زخمیوں کی دیکھ بھال ہو رہی تھی تو جب دیکھا گیا کہ ایک صحابی ہیں وہ اتنے زخموں سے زخمی ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں، العطش العطش کی صدا کر رہے ہیں، تو جو مدد کرنے والے تھے وہ ان کے پاس پانی لے کے گئے، تو اتنی دیر میں کہ انہیں پانی دیتے تو برابر سے آواز آئی کہ العطش، وہ بھی کوئی پیاسا ہے اور مر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس لمحے، اس مرتے لمحے میں جب وہ زخموں سے چور ہیں، ان سے کہا کہ نہیں، میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ اور جب وہ بھائی کے پاس پانی کا پیالہ لے کے پہنچا تو اس کو آواز آئی العطش کے تیسرے آدمی کی، اور پھر وہ ان کو کہا کہ نہیں، میرے بھائی کو پانی کا پیالہ پلا دو، یہ وہی اسٹوری۔ اور جب وہ تیسرے کے پاس لے کے پانی کا پیالہ پہنچا تو وہ جو تیسرے صحابی تھے وہ ان کی روح جا چکی تھی، وہ شہادت پا چکے تھے، تو اس نے کہا چلو پلٹ کے جو سیکنڈ نمبر پہ تھے ان کو پلایا جائے۔ تو وہ آئے تو دیکھا وہ شہادت پا چکے تھے، اور پھر جب پہلے نمبر پہ آئے تو وہ شہادت پا چکے تھے۔ یہ واقعہ ہماری بچپن سے ہماری اس کی کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں، سلیبس میں ہمیشہ رہا، اور ہمیشہ ہم سنتے رہے۔ فار می ایکچولی دس از مائی شاید پروبیبلی دا فرسٹ اسٹوری جو میں اپنی امی سے اور اپنے گھر میں سنتے سنتے ہم سب بڑے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو مشہور ترین اسٹوری ہے، اور یعنی مطلب کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ کوئی شخص اس طرح آخر وقت میں بھی اس بات کا ثبوت دے، تو ان 3 لوگوں میں سے ایک حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یعنی اب کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص کی پوری زندگی، یعنی اسلام آپ نے قبول کیا ہے سن 630 میں، اور جنگ یرموک ہوئی ہے سن 636 میں، کل 6 سال۔ آپ کی اسلام کی زندگی ٹوٹل 6 ایئرس، اور آپ اپنی ہائٹ دیکھیے اس اسلام کی زندگی کی۔ اور اس سے بھی پہلے تو سوال یہاں پر، یہ کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا چیز تھی وہ؟ کیا چیز تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، جس چیز نے اللہ سبحانہ تعالیٰ
کو اس بات کے اوپر مائل کیا؟ کیا ان کی وہ کوالیفیکیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے اس آخری مقام کے اوپر ہدایت عطا کی، اور ہدایت عطا کر کر اس کے بعد ان کا جو ایک تقدیر تھی وہ اس لمٹ پہ بدلی کہ آپ اولین شہداء، اور ایک ساری عمر کے لیے آپ کا نام جو ہے ایک بالکل اعلیٰ درجے کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ تو بیسیکلی کیا وہ چیز ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے جو گزری ہے اسلام سے پہلے، اگر آپ اس پہ سوچیں اور غور کریں، کہاں ہے انہوں نے کسر چھوڑی ہے اسلام دشمنی کی؟ تو وہ کیا بات ہے؟ آخر ایسا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی کسی کو بھی کچھ دے دیا، اور اگر دیا بھی ہے تو مطلب وہ کیا کیا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تو بیسیکلی یہ ایک انٹریکشن، یہ ایک سوچنے کی جو بات ہے، یا اس میں جو ہمارے لیے جو ایک کیا کہنا چاہیے ایک نشانی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ میں آپ لوگوں کا ایک رائے لینا چاہوں گی، یا یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، کہ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ کیا چیز تھی؟ کیا کوالیفیکیشن تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آم، آخری حد تک انہیں بچایا؟ جیسے ایک چیز جو مجھے لگتی ہے وہ کامن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا نشانیاں دیکھ کے، تو انہوں نے بھی ساری نشانیاں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر وہ آئے کہ جب یہاں پہ بھی اللہ ہی کو پکارے تو وہی ایک ہے، یعنی کہ نا تو وہ واپس لوٹے تھے اپنے خلوص کے ساتھ اوکے، خود سے، یعنی کہ وہ کنونس ہوئے تھے۔ خود سے کنونس ہو گئے، اوکے ٹھیک ہے، چلیے ایک بات یہ ہو گئی، اور کوئی کچھ؟ جی فہمیدہ جی، آپ کچھ کہیں گی؟ اتنے بہادر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف ہی کر دیا تھا، جبکہ چلو اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمانوں میں شامل ہوئے گئے، تو بہادری بھی ادا کی۔ بہادری مطلب ایک شخص ہے جو بہادر ہے بائی جینون، تو اس کی شاید بہادری کی وہ ایک کوالیفیکیشن تھی کہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک بات یہ آئی کہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک موقع دیا اس بات کا کہ انہوں نے نشانیوں کو ریئلائز کرا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بہادر انسان سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ایک سیدھا راستہ دکھا دیں۔ جب قریش کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ قریش ایز قوم بہت بہادر بھی تھے اور سچے بھی تھے، اپنے وعدے کے پاسدار بھی تھے، تو اسلام کے خلاف ہونے کے باوجود ممکن ہے وہ انسان بہت اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو چینج کر کے اسلام کی طرف کر کے ان سے کام لیا اسلام کے لیے۔ ویری نائس، ویری نائس۔ تو یعنی اس آپ کی بات کو اگر بالکل مختصر کر لیا جائے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافق نہیں تھے، اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ جب کھڑے ہوں گے میں حاضر بالکل، تو منافق نہیں تھے، تو یعنی یہ کہ اور جیسا کہ کہا گیا کہ منافقوں کا درجہ کفار سے بھی کم ہے، تو کم از کم جو بھی کچھ کر رہے تھے وہ سچائی کے ساتھ کر رہے تھے، تو ایک ان کی سچائی ان کے ہمیشہ کے ساتھ۔ جی جمال آنٹی، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جمال آنٹی آپ اپنا میوٹ جمال کریں۔ آنٹی میوٹ پہ جی ہیں۔ جی، السلام علیکم جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیا کہ انہوں نے ہدایت مانگی تھی، خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ظاہر کی کہ بے اللہ مجھے ہدایت دے دی تاکہ میں اسلام قبول کر لوں، اللہ نے ہدایت سن لی، اللہ نے دے دی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جو انسان مانگے گا اس کو ضرور ملے گی۔ تو ہمیں یہ کہ ایک ہدایت کی تمنا جو بالکل آخری لمحے میں ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور اس ہاں، ہدایت کی تمنا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر قبول لیا۔ کر دیا۔ الحمدللہ، جی جی ہاں، یہ کافی چیزیں یہی سارے پوائنٹس ہیں اس میں، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے ایک چیز ہم سبق اور ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کا جو دن ملتا ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہماری زندگی ہے، تو ہم اپنے لیے ہدایت بھی مانگ سکتے ہیں اور نیک عمل بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، یعنی وی نیور نو کہ آخر تک کہاں تک پہنچ جائیں، اور بالکل یہ ایک پوائنٹ بالکل ہے ضرور، اس پہ بھی ہم اس کو بھی ہم اپنے جب سمیٹیں گے بات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا بیفور یہ کہ میں اس کو فائنل سم اپ کروں؟ ہاں، آپ اپنے میں بتائیں آپ کے خیال میں کیا؟ اوکے، یہ تو بنی خیالات تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بیسیکلی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا نا کہ ایک چیز جو بہت کلک کرتی ہے، جیسے دیکھیے نا، ہم جس کلچر جس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی چلو وہ تھے تو برے، لیکن ان کے باپ بڑے شریف آدمی تھے تو خون میں شرافت ہوگی، ارے بھائی ان کے باپ تو بالکل ہی حد سے گئے گزرے انسان تھے،
وہ تو معاملہ تھا ہی نہیں وہاں پر کوئی، اور پھر انہوں نے خود بھی کوئی ٹھیک ہے آخر میں آ کے ہدایت تو مانگی، ارے وہ لیکن رہنے دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ بات درست ہے کہ بہت بہادر تھے، سچے بھی تھے، اور جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی پہلے خرچ کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے بہت دیالو بھی ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد آخر میں اس لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کر لیا اور پھر زندگی بدل دی. تو بیسیکلی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ بیسیکلی جو ہدایت ہے نا، یہ جو ایک دین پہ ایمان پہ قائم ہونا ہے نا، یہ کوئی ہمارے ہاتھ کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں اور یہ ہمارے اندر کوئی کوالیفیکیشنز ہوں گی تو ہم کو مل جائے گی. ہدایت کا ملنا سرا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے، ایک انعام ہے، ایک گفٹ ہے. اور بیسکلی ہے یہ کہ ہم سارے لوگ جو اس وقت یہاں جمع ہیں، یا زیادہ تر لوگ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم ایک اسلامک گھر میں ہی پیدا ہوئے اور ہم نے آنکھ کھولی اسلام کے درمیان ہی، تو ہم اس چیز کو اتنا فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تو ہو ہی گئے ہیں مسلمان، مطلب ہم کو تو یہ مل ہی گیا. اس کا مل جانا ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چوز کرتا ہے. اللہ کی جناب میں بہتر پتا ہے کہ کون شخص جو ہے اس کے لائق ہے. تو نمبر 1 تو یہ بات آ گئی کہ ہم سب کو جو یہ بن مانگے اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے. ہم سب جو بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی سمجھ کے، بغیر کسی غار میں جا کے بیٹھ کے سوچتے، یا ان کی حضرت اکرمہ کی طرح پوری زندگی کسی غلط راستے پہ گزارتے، اور پھر کہیں جا کر ہمیں کوئی ایسا کلو ملتا اور پتہ نہیں اس وقت ہم سوچتے یا نہ سوچتے. تو سب سے بڑی بات تو یہ یہاں پہ سامنے یہ آئی ہے کہ اللہ اس راستے پہ جس کو چلانا چاہتا ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اس سے دوسری بات یہ پتہ چلی ہے کہ ہم سب لوگ جو یہ سب سوچتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے ایک خواہش دل میں رکھتے ہیں نیک کام کرنے کی، ہم ایک اچھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم ایک اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثریت جرنلی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دل میں سوچتے تو ہیں آج نماز کے ساتھ 2 نفل ایکسٹرا پڑھیں گے، پھر جب وقت آتا ہے ارے اچھا چلو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، پھر ہوتا ہے آج تو میں اتنا صدقہ ضرور کروں گا، پھر جب وقت آتا ہے اچھا چلو کل کر دوں گا. مطلب ایک چیز ہے کہ وہ ٹلتی چلی جاتی ہے، اور انسان جو نیکی کا ارادہ کر بھی لیتا ہے وہ پورا نہیں کر پاتا. حضرت اکرمہ کی کہانی سے ایک بات ثابت ہوتی ہے اور نظر آتی ہے، وہ یہ کہ انسان جو نیکی بھی کر پاتا ہے، جس نیکی کی اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم ایسا سوچتے ہیں نا کہ شاید میں رہ گیا کرنے سے، ایسا نہیں ہے. ہم رہ نہیں گئے کرنے سے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی ہے. اگر وہ جو ایک ٹوٹا پھوٹا سجدہ جو ہم کر پا رہے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ نے ہمیں کیا مقام دے دیا ہے. اگر ہم کر ہی نہیں سکتے تھے وہ سجدہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے چوز نہ کر لیا ہوتا. تو بیسیکلی یہ حضرت اکرمہ کی جو لائف ہے، جو میں اس سے ایک سبق سمجھ پائی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم کو ہمبل کرتی ہے، یہ ہم کو عاجز بناتی ہے، یہ ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ فائنل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں نیکی کا ارادہ بھی کروں اور نیکی نہ کر پاؤں، تو پھر یہ میرا سوچنا کہ اچھا یہ تو میں نہیں کر پائی، نہیں، میں کر ہی نہیں سکتی، میں برائی تو کیا نیکی بھی نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کا میرے اوپر اختیار نہ ہو، جب تک میرا رب اس کو چوز نہ کر لے میرے لیے. اور اگر میں کوئی نیکی کر پا رہی ہوں تو پھر دنیا کی کسی بھی بڑی مطلب نعمت سے بڑھ کر مجھ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چن لیا ہے. اور بیسیکلی یہ بات اس سورہ میں آگے آیتوں میں آئے گی بھی، اس سورہ میں آگے آیتوں میں یہ بات آئے گی بھی کہ کسی چیز پہ اگر تمہیں خوشی منانی ہو، پاگلوں کی طرح کسی چیز پہ تمہیں بے تحاشا خوشی منانی ہو. اسلام نے بے تحاشا خوشی کو بہت پسند ہی نہیں کیا، لیکن کہا کہ جس چیز پہ تمہیں بے تحاشا خوشی منانی ہو تو تم اس بات پہ خوشی مناؤ کہ تم اس قرآن سے جڑ گئے ہو. تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ حضرت اکرمہ کی زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہم پر نعمت کا نزول ہو سکتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے. اگر ہم کو یہ مل جائے تو ہمیں اسے اٹھا کے سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے، اور ہم کو اس چیز کو قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. رانی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ
جیسے آپ نے کہا نا طاقت اللہ کی طرف سے، تو ہر اذان میں جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب ہی یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے کہ ہم اگر نماز بھی ادا کرنے اٹھ جائیں۔ بالکل، بالکل، تو اگر ہم نماز جیسی بھی ادا کرنے اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی ہم پر ہمارے رب کی رحمت ہے اور کرم ہے، تو اس میں اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنا بڑا ایک انتھوزیازم ہے، اتنا بڑا ایک ہمارے لیے اس میں ایک خوش ہونے کا مقام ہے کہ یہ جو شیطان ہمیں ہر وقت اس اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں پسند ہی نہیں کرتا اور ہم تو اللہ کے ان لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے وہ کریں، اور یہی مضمون ابھی آگے کی آیتوں میں بھی آئے گا کہ جو لوگ اولیاء اللہ بناتے ہیں ان کے اندر مینلی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہوں، تو چلو جو نیک لوگ ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں۔ ہم کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمت دے رکھی ہے، اس کے بعد اور چیز دنیا میں رہ کیا جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، اس کے لیے یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک نشانی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور اس میں ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ خواتم الخیر، ایک شخص ہے کہ جو ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن آخر میں کچھ ایسا کام کر بیٹھتا ہے، شیطان کے غلبے میں آ جاتا ہے کہ وہ اسی میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی سارے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شخص ہے جو ساری زندگی صحیح کام نہیں کرتا لیکن خاتمے کے قریب وہ اس پہ ہدایت نازل ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایسے اچھے کام کرتا ہے کہ پھر اس کا خاتمہ خیر پہ ہوتا ہے اور پھر اسی میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو، ہمارا خاتمہ صحیح طریقے سے ہو۔ جو موسیٰ کے جادوگروں کی مثال قرآن میں موجود ہے کہ وہ آخری دم تک فرعون کے ساتھی تھے، فرعون کی ٹیم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، فرعون نے ان پہ ظلم کیا، اسی لمحے اسی میدان میں وہ ختم ہو گئے اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آنے والا لمحہ اور ہر آنے والا دل ایک نئی پیغام ہے، ایک نئی ہمارے لیے روشنی ہے، اور ایک ہمارے لیے نیا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے میں مزید انویسٹ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔